رہے ہیں۔ ملٹی میڈیا موبائل کے غلط استعمال سے نوجوان طبقہ بے حیائی اور فحاشی کا شکار ہو رہا ہے۔ آئے دن کفر و ارتداد کے بے شمار واقعات نظر آ رہے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں ہماری واحد ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر سختی سے عمل پیرا ہو جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان ایک ایسا نور ہے جس کے تقاضوں پر چل کر دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ ایمان دوزخ کی آگ سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ ہے۔ ایمان تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آنے کا ذریعہ ہے۔ ایمان دنیا و آخرت میں پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ ایمان مومنین کو فرحت و شادمانی کے مواقع پر شکر گزاری اور مصائب و آلام میں صبر و ثبات فراہم کرتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ ایمان نہ ہو تو تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک طرف ایمان کی حقیقت و اہمیت اور فوائد و ثمرات ہیں تو دوسری طرف مسلم خواتین کا رویہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کتنی تیزی کے ساتھ ہوس مٹانے کے چکر میں ایمان کے قلادے کو گلے سے نکال پھینکتی ہیں اور کفر و شرک کی تاریک وادیوں میں گر کر دائمی جہنم اور ابدی خسارے کو مول لے لیتی ہیں اور اپنی عزت و ناموس اور وجود کو ایسے غیر مسلم خوخاروں اور درندوں کے حوالے کر دیتی ہیں جو چند روز خود استعمال کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد ہوس کے پجاریوں، آبرو کے لٹیروں، ظلم و ستم، جبر و تشدد اور بربریت کے خوگروں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ ان کی عزت و آبرو کے ساتھ ننگا ناچ کرتے ہیں بلکہ بے انتہا ظلم و ستم، مار پیٹ، درندگی وغیرہ قسم قسم کے ناقابل برداشت، ناقابل یقین، ناقابل بیان سلوک کر کے بالکل ناکارہ بنا کر، رسوائے زمانہ بنا کر بے یار و مددگار تنہا ہلاکت کے دہانے پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کے بعد وہ کسی قابل نہیں رہتی۔ پھر ان کے دلوں میں خودکشی کے جذبات کے علاوہ کچھ اور نہیں پنپتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری بہنوں کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ تمہارے والدین نے کتنی مشقتوں، قربانیوں اور ارمانوں کے ساتھ تمہاری پرورش کی ہے۔ خدا جانے ان کے دلوں میں تمہارے متعلق کیا کیا تمنائیں، آرزوئیں اور جذبات رہے ہوں گے۔ تم نے کفر اختیار کر کے یک لخت ان کے جگر میں ایسا آرا چلا ڈالا کہ ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان کے تمام تر جذبات خاک میں مل گئے۔ اے اولاد آدم، کیا تم نے یہ نہ سوچا کہ کفر اختیار کر کے تمہارا آخری انجام کیا ہونا ہے؟ کیا تم نے جہنم اور جہنم کی آگ کے بارے میں نہیں جانا کہ وہ کتنی سخت ہے؟ اے اولاد آدم، کیا تم کو نہیں معلوم کہ دوزخ کی آگ ہزاروں برس تہکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر ہزاروں برس تہکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر ہزاروں برس تہکائی گئی، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ خالص سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام و نشان نہیں۔ اے اولاد آدم، کیا تم کو نہیں معلوم کہ دنیا کی آگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں دوبارہ نہ لے جایا جائے؟ اے اولاد آدم، کیا تمہارے کانوں تک باری تعالیٰ کی یہ ارشادات نہیں پہنچے، باری تعالیٰ کی یہ وعدی نہیں پہنچی کہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، یہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ بے شک دوزخ محل جیسی بلند چنگاریاں پھینکتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ویسقی من ماء صدید، اور انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اے اسلام کے شہزادیوں، کیا تم کو عذاب الہی سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم ان عذاب پر راضی ہو چکی ہو؟ کیا تمہارے والدین نے تمہاری پرورش صرف اس لیے کی تھی کہ تم ان کو دنیا و آخرت میں رسوا کرو؟ کیا زمانے کی مشقتوں کو صرف اس لیے برداشت کیا تھا کہ تم ان کا ساتھ چھوڑ کر کسی غیر مسلم کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لو؟ تم پر تعجب بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اپنے اوپر جہنم کی آگ واجب کر لی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس طرح قوم کی بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، یوں ہی قوم کا ایک نوجوان طبقہ اور ہے جو اعلیٰ تعلیم کا لبادہ اوڑھ کر ارتداد کا شکار ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں غیروں سے میل جول کی بنا پر نیچریت اور الحاد کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ اور علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لبے کندھا سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی
فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ارتداد کے اسباب کیا ہیں اور ان پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ تو ارباب نظر و فکر نے چند اسباب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان نفسانی اور جنسی خواہشات کا عادی ہو چکا ہے، جس کے بعد جائز و ناجائز، حلال و حرام اور مسلم و غیر مسلم کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے اور عقل پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ ماں کی ممتا، والد کی فطرانہ شفقتیں، اسلامی حمیت و غیرت اور اہل خانہ کی عزت و آبرو کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا۔ اس کا علاج اور سد باب یہ ہے کہ بلا وجہ اولاد کی شادی میں تاخیر نہ کی جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، من بلغ ولم یزوج فاصاب اثما فانما اثمه علی ابیہ، کہ جو بچہ بالغ ہو جائے اور اس کا باپ اس کی شادی نہ کرے تو اس کا گناہ اس کے باپ کے سر پر ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں اسلام سے غایت درجہ عقیدت و محبت اور اس پر مر مٹنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ جذبہ بچپن ہی سے گھر کی چار دیواریوں سے لے کر مساجدوں، مکاتب و مدارس اور دینی درسگاہوں ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلم خواتین کے ارتداد کا سب سے بڑا سبب ان کے ہاتھوں میں موبائل کا ہونا ہے، جس کا غلط استعمال بھیانک اثرات پیدا کرتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ اولاً موبائل دینے سے اجتناب کیا جائے، اور اگر ضرورتاً دیا بھی جائے تو وقتاً فوقتاً موبائل چیک کرنے کے عادی بنے۔ اور سب سے ضروری یہ ہے کہ جو بچیاں تعلیم یافتہ ہیں اور وہ جاب کرنا چاہتی ہیں تو اسلامی معاشرے ہی میں ان کی صلاحیت کے اعتبار سے انہیں جاب دی جائے، جسے وہ اپنی حیا، عفت اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے انجام دے سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسباب ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے ایک طویل وقت کی ضرورت ہے، مگر میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام میں مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔